جی دوستو، جرمن زبان کا ایک لفظ ہے شارڈن فرائیڈے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا مشکل میں ہوتا ہے تو آپ کو مزہ آتا ہے، آپ یو ڈرا پلیجر دوسروں کی تکالیف سے، دوسروں کی مشکلات سے۔ تو یہ ایک پایا جاتا ہے کچھ لوگوں میں یا کچھ قوموں میں فار دیٹ میٹر کہ وہ دوسروں کی تکالیف سے خوش ہوتے ہیں۔ میں ایکچولی آج ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، منی شنکر آئر صاحب جو کہ بھارت کے ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور پھر بعد میں سیاست میں بھی انہوں نے حصہ لیا اور پھر منسٹر بھی رہے کانگریس کی حکومت میں۔ میں ان سے بہت سی ملاقاتیں بھی رہیں، بڑا اچھا ہمارا ایک عزت و تکریم کا رشتہ ہے اور میں نے ان کی ہمیشہ بڑی قدر کی ہے، ان کے خیالات کی، اور جو بھی وہ لکھتے ہیں اچھا، ہمارے لیے اچھا لکھتے ہیں برا لکھتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اپنے دل کی بات کرتے ہیں، تو اس لیے ایسے لوگوں کی دل میں عزت بھی رہ جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ لفظ اس حوالے سے استعمال کیا شارڈن فرائیڈے کا کہ اس وقت بھارت میں کچھ پارٹیاں بھی ایسی ہیں یا حکومت کے لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے، سیاسی ہیجان کسی کیفیت ہے، اقتصادی مشکلات ہیں، تو ان لوگوں کو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں یہ ساری مشکلات آئی ہوئی ہیں۔ تو ان کا کہنا یہی تھا کہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کمزور پاکستان جو ہے یا اکنامیکلی یہ ساری چیزیں ٹیمپرری ہیں، یہ نکل ہی آئے گا پاکستان اس سے، اس میں اتنی ریزیلینس ہے۔ تو میں جب آج دیکھ رہا تھا تو میں نے یہ بھی سوچا کہ شارڈن فرائیڈے کا تو ہم یہ چونکہ انگریزی میں بہت کامنلی اب استعمال ہوتا ہے، تو اس کا انگریزی میں کیا ہے لفظ اس کے اس خاص فیلنگ کے لیے؟ تو وہاں مجھے ایک لفظ ملا، ایپیکیریکریسی، EPICRAICRACY، ایپیکیریکریسی۔ تو یہ لفظ بھی ہے جو کہ وہ شارڈن فرائیڈے کا جو مطلب ہے اسی کو ہی، یہ اسی فیلنگ کو ہی کیپچر کرتا ہے کہ آپ دوسروں کی تکالیف میں خوش ہوں۔ اچھا، جہاں تک میرا تعلق ہے، جب میں کوئی ویلاگ کرتا ہوں تو بہت سے میرے بھارت کے جو دوست ہیں یا دیکھنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، نفرت کرنے والے ہیں، وہ مجھے بہت سخت کامنٹس دیتے ہیں اور بار بار یہی کہتے ہیں کہ آپ کشمیر اور بھارت کو بھول جائیے، آپ اپنا خیال رکھیے جو آپ کے ملک میں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے ہمیں اپنے ملک کا بھی دیکھنا چاہیے کیا ہو رہا ہے، اور ہم آبویسلی اس وقت جو صورتحال ہے اس سے پریشان بھی ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے، بہت سی چیزیں اچھی، مثال کے طور پر منی پور میں جو کہ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ ہے ایک، وہاں پہ اس ماہ سے بہت وائلنس ہوا، اور کرسچنز اور ہندو جو میٹھی ٹرائب ہے ہندوؤں کا اور جو کوکی ٹرائب ہے عیسائیوں کا، اس میں بڑا سخت وائلنس ہوا اور تقریباً 70 کے قریب لوگ اس میں جاں بحق بھی ہوئے، ہلاک ہوئے اس وائلنس میں، اور پھر تقریباً جو پڑھنے میں آ رہا ہے بھارت کے میڈیا میں 35,000 سے لوگ زیادہ زائد لوگ ڈسپلیس بھی ہوئے ہیں۔ تو اب شارڈن فرائیڈے، یا ہم چونکہ بھارت کے ساتھ ہمارا ایک ہاسٹیلیٹی کا ریلیشن شپ ہے تو ہمیں خوشی تو ہونی چاہیے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ جہاں ایک عام لوگ مر رہے ہوں، ہندو یا کرسچن یا کرسچنز کو سنا ہے ٹیمپل، وہاں ان کے چرچز بھی، ان کو بھی جلایا گیا، تو ان چیزوں سے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ انسانیت کے ناطے سے ہر انسان کی جان بڑی اہم ہے، اور اسلام میں تو یہی کہا گیا ہے کہ ایک جو شخص کی موت، یہ نہیں کہا گیا کہ ایک مسلمان کی موت، ایک شخص کی بلا وجہ کسی کو مارنا، کسی کو ہلاک کرنا، یہ پوری انسانیت کو ہلاک کرنے کے برابر ہے۔ تو مجھے جب میں بھارت میں اس قسم کی چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی نہیں ہوتی، اور میرے خیال میں کسی بھی اچھے انسان کو خوشی نہیں ہونی چاہیے اگر معصوم لوگ بیچارے مر رہے ہیں یا کہیں اس قسم کا وائلنس ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بات میں نہیں سمجھ پاتا کہ جو ہمیں بھارت سے کبھی کبھی جو میرے دیکھنے والے ہیں وہ مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کو دیکھیے، ہم اپنے ملک کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا آپ یہ مجھ سے توقع رکھ سکتے ہیں یا آپ کو توقع رکھنی چاہیے کہ جب جموں اور کشمیر میں، مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جب کوئی پرابلم ہو رہا ہے یا وہاں پہ وائلنس ہو رہا ہے، لوگ وہاں پہ مر رہے ہیں، یا فار دیٹ میٹر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا میں
یا کوئی اور شخص بھی اس پہ آنکھیں بند کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک درد تو ہوتا ہے، چاہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر لیٹ سے کسی مسلمان کے ہاتھوں کسی ہندو کا بھی اگر قتل ہو جاتا ہے بے وجہ تو بھی مناسب نہیں، اس سے بھی دل دکھتا ہے۔ میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں، تو اس وجہ سے یہ جو ایک لحاظ سے ہمیں یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ اپنے گھر کا خیال رکھیے، چھوڑیے بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تو آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ اس پہ تبصرہ کریں۔ ٹھیک ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، آپ اگر یہی سمجھتے ہیں تو یہی صحیح، لیکن آپ یقین جانیے کہ کم از کم میرے دل میں کوئی ایسا ایپیکریکریسی یا کوئی شارڈن فرائیڈے کا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جو مائنورٹیز ہیں، خاص طور پہ مسلمان ہیں بھارت میں، یا دلتس ہیں یا کرسچنز ہیں، ان کے لیے بھی آپ زندگی کچھ آسان کریں۔ جو اس وقت خاص طور پہ ہندوتوا رجیم میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کسی طور بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ پھر مقبوضہ جموں اور کشمیر چلیے، وہ تو بھارت کا حصہ چونکہ نہیں ہے، مقبوضہ آپ نے اس پہ قبضہ کر رکھا ہے، وہ تو ایک صورتحال الگ ہے، اور وہ کشمیری اپنی جد و جہد جاری رکھے رہیں گے، G20 ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن میں منی شنکر آئر صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اگر کچھ بھارتی لوگ یا بھارتی پارٹیز یا حکومت کے کچھ لوگ اس وقت ایک لحاظ سے خوش ہو رہے ہیں، ان کو تسکین مل رہی ہے، بڑا پلیجر ڈرا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان اس مشکل وقت سے گزر جائے گا۔ اس سے پہلے بھی بڑی مشکلات ہمارے ملک میں، آپ کے ملک میں بھی آئیں، ایمرجنسی بھی آپ کے ملک میں لگی، وہ بھی ہم نے دیکھے، اور اب بھی جو حالات ہیں منی پور کا، جس طرح میں نے ذکر کیا، امپھل میں اور علاقوں میں وائلنس ہوا، تو آپ کا ہم نہیں چاہتے کہ وہاں اس قسم کا وائلنس ہو، عام معصوم لوگ مریں۔ سیاست تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عام لوگ اس میں ان کی جانیں، قیمتی جانیں ضائع ہو جائیں۔ تو آپ کے ہاں بھی ایشوز ہیں، ہمارے ہاں بھی ایشوز ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے مل کر ان کو سالو کرنا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ کس طرح آپ جو ہے جموں اور کشمیر کا تنازع حل کرتے ہیں، کہ بنیادی، جس طرح میں پہلے بھی کہتا ہوں، اصل تنازع وہی ہے، ایک دفعہ وہ ختم ہو جائے گا، اس کا کوئی اچھا حل نکل آئے گا، تو آپ یقین جانیے پاکستان اور بھارت کے درمیان باقی جو مسائل ہیں وہ پیریفرل ہیں، وہ سیکنڈری ہیں، وہ خود بخود حل ہوتے چلے جائیں۔ ایک دفعہ باہمی اعتماد پیدا ہو گیا، ایک دفعہ ہم ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے لگے، تو یہ چیزیں پھر خود بخود بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن شرط یہی ہے کہ بھارت اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کرے اور جموں اور کشمیر کے تنازع کو اپ فرنٹ حل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل ہے نہیں، ورنہ فیصلہ اگر یہی کرنا ہے کہ ہم نے آگے آنے والی صدی بھی یا 70-75 سال اس طرح ہی گزارنے ہیں، تو یہ فیصلہ پھر بھارت کا ہے۔ لیکن شارڈن فرائیڈے یا ایپیکریکریسی، کم از کم میں تو کوئی پلیجر ڈرا نہیں کرتا اگر بھارت کے معصوم لوگ مارے جاتے ہیں یا بھارت کسی بڑی مشکل میں آتا ہے اس قسم کی۔ تو اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، تھینک یو۔